رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں لباس اور جسم کی حفاظت کے حوالے سے دیے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے اس حد تک خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جسم سے بو نہ آئے، اتنی صفائی ہونی چاہیے۔ لیکن ہر وقت اس چیز کے اندر پڑے رہنا، عیش و عشرت کے اندر، زیب و زینت کے اندر ہر وقت لباس کا خیال رکھنا، ہر وقت بالوں کا خیال رکھنا، اس سے بھی اسلام نے روک دیا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے۔ کبھی بندہ کپڑے بہت اچھے پہن لیتا ہے، کبھی بندہ نارمل کپڑے پہن لیتا ہے، کبھی بندہ کنگھی کر لیتا ہے، کبھی بندہ کنگھی نہیں کرتا، کبھی بندہ جوتے پالش کر کے پہن لیتا ہے، کبھی بندہ بغیر پالش کے ہی پہن لیتا ہے۔ تو اس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، نہ یہ کہ اگر کبھی میں نے استری کے بغیر پہن لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر میرے جوتے پالش نہ ہوئے آئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس حد تک انسان کو نہیں جانا چاہیے کہ انسان بہت زیادہ عیش و عشرت والی زندگی، عیاش لوگوں والی زندگی جو ہے وہی گزارتا رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص وہ مصر میں گیا۔ مصر میں ایک صاحب موجود تھے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، تو یہ وہاں کے امیر تھے۔ کہتے ہیں ایک صحابی دوسرے صحابی سے کو ملنے کے لیے گیا، تو وہاں پر جا کر اس کو کہنے لگے، میں آپ سے ایسے ملنے کے لیے نہیں آیا، مجھے کوئی اور کام نہیں ہے، بس ایک کام ہے کہ میں نے اور تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ایک حدیث سنی تھی۔ کیا عظیم لوگ تھے، کہتے ہیں ہم دونوں نے مل کر ایک حدیث سنی تھی، تو اس حدیث کا علم مجھے بھی ہے تمہیں بھی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں، مجھے اتنا یاد نہیں رہا، اتنی معلومات نہیں ہے اس مسئلے کی، اس حدیث کی، تو میں تم سے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، مدینے سے چل کر مصر میں آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے وہ کون سی حدیث ہے؟ اس نے کہا یار وہ فلانی جو کہتا اچھا وہ، اس نے وہ ساری حدیث اس کو سنائی۔ حدیث سننے کے بعد یہ صحابی جو مدینے سے چل کر گئے ہیں مصر میں، ان کو ملنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ امیر صاحب ہیں یہاں مصر کے، حکمران ہیں مصر کے بڑے امیر، تو ان کے کنگھی کوئی نہیں کی ہوئی، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے امیر صاحب آپ مدینے سے یہاں کے امیر محترم کنگھی کی نہیں، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ وہ صحابی رسول آگے سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ زینت ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ جسے ہم کہتے ہیں، عیش و عشرت عیاش لوگوں والی زندگی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکا کرتے تھے، تو آج میں نے کنگھی نہیں کی۔ اب لازم ہے کہ بندہ ہر روز کنگھی ہی کرتا رہے۔ اچھا پھر انہوں نے دیکھا اس امیر محترم کو، کہنے لگے جی جوتا بھی نہیں پہنا ہوا، ننگے پاؤں ہی ہیں، آج جوتا بھی نہیں پہنا، آج کنگھی بھی نہیں کی ہوئی آپ نے اور جوتا بھی نہیں پہنا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کبھی کبھی جوتا اتار کے بھی بیٹھا کرے، لازم نہیں ہر وقت بندہ جوتا ہی پہنا رہے۔ تو اب وہ امیر ہے وہاں کا اور اس نے جوتا بھی اتارا ہوا ہے اور کنگھی بھی نہیں کی ہوئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کنگھی کیا بھی کرتے تھے اور جوتا پہنا بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو ہماری عادت ہے نا، ہر وقت جیب میں کنگھی رکھی ہوئی ہے اور ہر نماز پر جو ہے نا کنگھی کرنی ہے، ایک بندہ مل کے چلا گیا پھر کنگھی کرنی ہے، اسی طریقے سے باہر نکلے ہیں تو جوتے صاف ہو رہے ہیں، دکان پہ پہنچے ہیں تو جوتے پالش ہو رہے ہیں، یہ کام نہیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ تو بہرحال ایک امیر کی سطح پہ ہونے کے باوجود جو لوگ حدیث رسول کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے ہیں، جو مدینے سے چل کر ایک حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی حدیث رسول کے ساتھ کس قدر عمل کرنے والے تھے، اور ان کا بھی طرز عمل ہمارے سامنے یہی ہے کہ اسلام ہمیں میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ نہ بندے کو بالکل اتنا ہو جانا چاہیے کہ اپنی حیثیت سے نیچے چلا جائے، نہ بندے کو اتنا ہونا چاہیے کہ اپنی حیثیت سے بہت آگے چلا جائے۔ اپنی حیثیت کے اندر صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے تقوی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے جو پاکیزہ احکامات ہیں ہمارے لیے دین و دنیا کی، جس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نمازی جو ایمان اور اسلام کی حالت میں وفات پا کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے نمازی بھائی اور بہنیں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے جو بھی عزیز و اقربا اسلام اور ایمان کی حالت میں وفات پا کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔